بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا بھانڈا بیچ دریا میں پھوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ پی ٹی آئی بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک طرف مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کا ظلم و ستم جاری، وعدہ خلافیاں جاری۔ یعنی انہی دنوں میں جن دنوں مذاکرات ہو رہے تھے، طریقہ کار تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب صلح کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو لڑائی والے جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کو کم سے کم کرتے ہیں، روکتے ہیں، بچتے ہیں، اونچا بولنے سے بھی بچتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سے جعلی ججوں سے سزا دلوائی خان کو، 14 سال خان کو اور 7 سال اس کی اہلیہ کو، اور اس پہ پھر پورا ہفتہ میڈیا ٹرائل کیا۔ اس کا نام لینے کی اجازت نہیں، اس کے خلاف خبریں چلانے کے لیے میڈیا پہ بھرپور دباؤ۔ یہ حکومت کے کرتوت ہیں۔ خان نے کل جیل میں جو وکیلوں سے ملاقات کی، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جب یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو ایک ہمارے ممبروں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا کا خصوصی ذکر کیا۔ اس نے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پہ چھاپہ مارا، اس کی گرفتاری کی کوشش کی۔ تو یہ حکومت کے لچھن مذاکرات کرنے والے تو نہیں ہیں۔ حکومت کسی صورت بھی مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتی، اور کامیابی ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ جس جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ اگر بنتا ہے تو حکومت پھنستی ہے۔ حکومت اس میں خود انوالو ہے۔ محسن نقوی، رانا ثناء اللہ، مریم نواز 9 مئی کے سارے واقعے میں ملوث ہیں۔ جب یہ کھلیں گے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا تو بڑے بڑے پاپی پکڑے جائیں گے، پوچھا جائے گا ان سے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہیں، کتنے پولیس والوں کو آپ نے سزا دی، کتنے اور سیکورٹی اہلکار برطرف کیے۔ اس کا جواب نفی میں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حکومت جوڈیشل کمیشن 9 مئی والا بھی اور 26 والا بھی دونوں سے بنانے سے ڈرتی ہے، خوف زدہ۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ صاحبزادہ حامد رضا جو مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم ترین ممبر ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے گھر چھاپہ مارنا یہ اصل میں مذاکرات ختم کرنے کے لیے ایک بہانہ بنانا چاہتی تھی حکومت کہ یہ غصہ کریں اور مذاکرات ختم کر دیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا۔ وہ الیکشن مانگیں گے، اپنا مینڈیٹ واپس مانگیں گے، مخصوص نشستیں واپس مانگیں گے۔ حکومت کچھ بھی نہیں دینا چاہتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، 8 فروری کے انتخابات ہوئے، اسمبلی مارز وجود میں آئی، اور جنوری کے آخری دن جا رہے ہیں۔ آج 24 جنوری ہے، سال ہونے کو ہے، 5-7 دن باقی رہ گئے۔ پورا سال ہو گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آج جا کے مقرر ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، یہ طے شدہ بات ہے کہ اپوزیشن سے ہوگا۔ وزیر اعظم حکومتی پارٹی کا اور اپوزیشن پارٹی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، وہ جس محکمے کے چاہے وارنٹ جاری کر دے اور ان کا حساب کتاب، آڈٹ وغیرہ، رپورٹ دیکھے کہ کہاں کہاں غفلہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں طے شدہ ہیں۔ یہ دیتے دیتے بھی آج حکومت نے پورا سال لگا دیا ہے۔ اور کل خان صاحب نے وقاص کی بجائے، شیخ وقاص کی بجائے جنید اکبر خان کو پی سی کا چیئرمین مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ سال بعد جا کے ان کو آج عہدہ دے کے بہت احسان فرما رہے ہیں حکومتی اتحاد والے۔ ادھر بلاول دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا۔ جب کوئی مال آتا ہے، قرض لیتے ہیں آئی ایم ایف سے یا امارات سے یا سعودیہ سے، تو ان میں پھر لڑائی جھگڑا پڑتا ہے، حصہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہ پیسہ پاکستان پہ تو لگاتے نہیں، کہیں ان کی کوئی ترقی والا کام، یعنی ایک کام تھا ان کے ذمہ، بڑا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بجلی کی قیمتیں سستی کریں گے۔ ایک پیسہ بھی بجلی کی قیمت سستی نہیں کی، بلکہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو عوام سوال کرتے ہیں کہ یہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ججوں کی تنخواہیں 25-25 لاکھ کر دیں، ایم این ایز، ایم پی ایز کی، اور پارلیمانی سیکرٹری، منسٹر، وزیر اعلیٰ کی مراعات بے حد بڑھا دیں۔ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں سارے مل کے وہاں پاس کر لیتے ہیں بل، لیکن عوام کو آج تک ٹیڑی پیسہ نہیں ملا۔ عوام کو کچھ نہیں دیا، بلکہ عوام کو جو خان نے ایک صحت کارڈ دیا ہوا تھا 10-10 لاکھ روپے کا، وہ بھی مریم حکومت نے آتے ہی چھین لیا کہ اگر یہ عوام تک 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ کے فوائد پہنچتے رہے تو لوگ عمران خان کو یاد کریں گے۔
اب محترمہ کبھی اقلیتی کارڈ جاری کر رہی ہیں، کبھی کسان کارڈ جاری کر رہی ہیں، کبھی فلاں کارڈ جاری کر رہی ہیں، تو ان کارڈوں میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، صفر، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ تو ان کی لڑائی جب کبھی کبھی آپ بیان سنتے ہیں نا بلاول کا، تو سمجھ جایا کریں کہ اس کو حصہ بھی پورا نہیں ملا، حصے کی لڑائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حامد رضا کے گھر چھاپہ مارا، حامد رضا کمیٹی کا ممبر ہے، حامد رضا پی ٹی آئی کا ترجمان ہے مذاکراتی ٹیم کا، اس کے گھر چھاپہ مارنے کا کیا مطلب تھا؟ اس حکومت نے آ کے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج والا کام کیا ہوا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ نہیں دیکھا تھا کہ جس کے گھر جی چاہے، بلکہ کوئی معزز آدمی ہوتا تھا پولیس 1000 دفعہ سوچتی تھی اس کے گھر جائیں نہ جائیں، اگر کہیں جانا پڑ بھی جاتا تھا۔ لیکن آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ آپ جس کے گھر جائیں اس کے وارنٹ لے کے جائیں، اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو، پھر وارنٹ جاری ہوں، وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کریں۔ اس گزشتہ 16 مہینے کی حکومت امپورٹڈ، اور اس کے بعد اب یہ سال ان کو ہونے کو آیا، انہوں نے سارے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ جس کے جی چاہتا ہے گھر رات کو ریڈ کرتے ہیں، دیواریں پھلانگتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، گھر جس شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کوئی وارنٹ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ملتا تو اس کا بھائی پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کے کسی بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، یا بوڑھے ماں باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو ان کو آخر آج تو انہوں نے عدالتیں مرضی کی بنا لیں ساری، عدالتوں میں جج یا فریدی جیسے، جسٹس امین الدین جیسے بٹھا دیے۔ ان کے خلاف ایک فیصلہ متوقع تھا منصور علی شاہ کا آج آنے کا، انہوں نے اس فیصلہ آنے سے پہلے ہی اپیلنٹ کورٹ بنا دیا، اپیلنٹ بینچ بنا دیا کہ یہ بینچ جو ہے جو فیصلہ آئے گا اس کے خلاف جو اپیل پہلے ہی آ گئی، اس لیے کہ وہ سزا ملی نظر عباس ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو توہین عدالت میں، اور ظاہر ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے وہ نام لے گا ان ججوں کا جنہوں نے اسے آرڈر دیا تھا کہ یہ بینچ توڑ دو، یہ کیس اس بینچ کے آگے نہیں لگانا، تو وہ جب نام لے گا تو پھنسیں گے۔ انہوں نے ججوں نے اس کے تحفظ کے لیے ایک 6 رکنی بینچ پہلے بنا دیا، ابھی فیصلہ آیا نہیں، سزا سنائی نہیں گئی، اس سے پہلے بینچ بنا دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح جو حکومت عدلیہ پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہے، نہ عدلیہ سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، نہ پولیس والے کوئی کنٹرول میں ہیں، تو کس طرح مذاکرات عوام کے ساتھ ان کے معاملات کس طرح سدھر سکتے ہیں؟ ان کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ غور کرنا چاہیے۔ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں۔ میں بڑے ہمدردانہ مشورے دے رہا ہوں، 4-5 کلپوں میں دے چکا ہوں کہ اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں، اپنے ملک کی باغ ڈور غیروں کے ہاتھ میں نہ دیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ سدھریں، کسی کے کہنے پہ آپ انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ آپ خود ہی بندے کے پتر بن جائیں۔ جو بھی وزیر داخلہ ہے، جو بھی ذمہ داران افسران ہیں، وہ اپنے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کر لیں، اور تو کوئی مطالبہ نہیں، ان سے کوئی رعایت تو نہیں مانگی جا رہی۔ اور جو عدالتیں ہیں وہ انسانی حقوق کے تحفظ کی علمبردار ہیں۔ وہ جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، جن پہ ناجائز مقدمات ہیں، ان بیچاروں کو رہا کریں، ان کو انصاف دیں، ان کے گھر والے، ان کے بال بچے، آخر وہ بھی انسان ہیں۔ تو انسانی حقوق کس بلا کا نام ہے؟ اگر آپ نے اپنے ملک کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ، ان کی جان و مال کا تحفظ، چار دیواری کا تحفظ نہیں کرنا، تو انسانی حقوق کا نام لینا چھوڑ دیں۔ انسانی حقوق پہ بڑی بڑی کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے۔ انسانوں کو حقوق تو دیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سارے ملک کے ہمارے بڑے چھوٹے جتنے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے آئین اور قانون پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔